أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to a new podcast in the shape of a great company with Mr. Sardar Muhammad Rafiq Dogar Sahab. Welcome to our company. We are together. آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ کی کامیابی کی وجہ سے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ ہم آپ کا یہ انٹرویو لیں اور پوڈ کاسٹ بنائیں اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم آپ کو یہ موقع دیں کہ آپ اپنے آپ کو دوستوں کو بتائیں, عوام کو بتائیں. ویسے آپ تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے, خوبصورت مونچھوں کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے جانتے ہیں. تو سردار صاحب, آپ ہمیں بریفلی یہ بتائیں کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہوگا جس سے لوگ آپ کو مزید پہچانیں. جو وہ باتیں بتائیں جو لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ادھر آئے. اور فرسٹ آف آل میں سٹارٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے, جس کے قبضہ قدرت میں عزت اور ذلت کے فیصلے ہیں اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. ماشاءاللہ. بے شمار درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے آ کے اتنا اہتمام کیا, ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. دوسرا, تمام دوستوں نے پورے ریجن سے تقریباً 30 شہر بنتے ہیں, ہر دوست نے محبت دی, ایک ریکارڈ لیڈ کے ساتھ مجھے جتایا. اور اس لائبریری کے اندر ایک باقاعدہ انقلاب آیا ہے. یہ ایک بہت عرصے کے بعد اتنا ینگ بندہ اس سیٹ کے اوپر آیا ہے. یہ سارا آپ دوستوں کی محبت اور تعاون اور پیار کی وجہ سے. ماشاءاللہ. تو اس میں لائبریری سیکرٹری میں عام طور پہ جو ایک سمجھا جاتا ہے ہمارے ہائی کورٹ کے الیکشن میں کہ ایک ایسا عہدہ ہے جو کسی دوست کو نواز دیا جائے یا جیسے دوست کہتے ہیں, لیکن اب یہ کانٹیسٹڈ ہوا ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے خواتین پہلے سلیکٹ ہوتی تھیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لائبریری سیکرٹری کے لیے خواتین کو ہی چوز کیا جاتا تھا, اور اب آپ آ کر کیسی اپروچ لیں گے جس کی وجہ سے وکلاء کا فائدہ ہو اور عوام کا بھی فائدہ ہو؟ لا کے اندر, وکلا کے اندر خواتین اور مرد نہیں ہیں, سارے پرسن ہم بہن بھائی سارے برابر ہیں. اور مخصوص کوٹا جو ہے وہ پنجاب بار نے جو اناؤنس کیا وہ نائب صدر پہ ہے. پچھلے 10 سال سے اس سیٹ کے اوپر خواتین جیت رہی تھیں, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس دفعہ الیکشن میں خاتون اور مرد دونوں آمنے سامنے تھے اور دوستوں نے ہمیں چوز کیا. ان کی محبت ہے, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم لائبریری کو مزید بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, کیونکہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے, ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا ان کے سامنے. تو پورے ساؤتھ پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. دوسرا, اس لائبریری کے اندر بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. لائبریری ہی ہے جو قوم کو اور ایک نیشن کو بناتی ہے. بالکل ایسا. جس قوم کو لائبریری کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ قوم کبھی قوم نہیں بن سکتی, وہ ہجوم رہتی ہے. اگر ہم دیکھیں اسلامک ریولیوشن جو ہے, جو اسلامی انقلاب ہے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے, اس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو ڈنڈے کا استعمال کیا, نہ تلوار کا استعمال کیا, نہ کوئی جبر ہوا, صرف تعلیم و تربیت کی گئی. اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ جو انتہائی پستی میں پہنچا ہوا تھا, وہ سارا ایک ایسے لیول پہ آ گیا کہ وہ حکمران بنے, وہ قوم حکمران بنی پوری دنیا کی. اور انہوں نے عدل کا, انصاف کا, پولیس کا, ڈاکخانے کا بے شمار نظام عوام کو دیے. اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا, بے شمار ایسے نظام ہیں جو باقاعدہ انسانیت کے لیے اسلام نے دیے. اس کے پیچھے علم تھا, تربیت تھی. علم اور تربیت کا جو مجموعہ ہے وہی لائبریری ہے. اگر ہم اس کو وہ صفحہ کے ساتھ تشبیہ دیں تو یہ تشبیہ دینا غلط نہیں ہوگا میرے خیال. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم شعور اور آگہی کا نام ہے. کچھ ان پڑھ جاہل بھی ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے آپ وکلاء کے درمیان یہ کیس لاز اور کیس اتھارٹیز ایزیلی اپروچ ٹو دا لا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو. بالکل. تو یہ تو آپ کی بہت بڑی خوبصورت بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے آفس کو دیکھا جائے جتنی خوبصورت آفس ہے تو وہ صدر سیکرٹری سے بھی خوبصورت ہے, اور آپ کی پرسنالٹی ویسے ہی. یہ اچھا یہ بتائیں, یہ جو ماشاء اللہ آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, جی جی, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟
اس کوئی کے اس کا پیچھے فائدہ ہوتا ہے کہ جیتنے یا ہارنے میں؟ نہیں، کیس جیتنے ہارنے میں فائدہ نہیں ہوتا، باقی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہ آپ نے خود بھی رکھی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، ویسے آپ اس کو کیا مطلب کس وجہ سے، چلے میں بھی بتا دیتا ہوں، اب آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں رکھی ہیں؟ میرا تو انتخابی نشان تھی۔ اچھا، لیکن میں تو ہار گیا تھا، آپ جیت گئے تھے، میرا میری انتخابی چھوٹی تھی مجھے۔ ویسے یہ ایک خاندانی ایک ہماری ہوتی ہے، میں بلوچ ہوں، یہ ڈوگر ہے، تو وہ اس میں تھوڑا سا اپنی ایک جو کسٹمز ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، اسی روایت کو بالکل، ہم آگے روایات چلاتے کو ہوئے، زندہ رکھنا اس میں ضروری کوئی ہے۔ ایسا عنصر نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بہت بڑے بندے ہیں یا کوئی نہیں نہیں، بالکل نہیں، لڑائی وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں نہیں، کہ لڑائی حکمرانوں کے دنگے بندے جھگڑے، ہیں۔ لڑائی جھگڑے کا اس کے ساتھ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ہاں، کیونکہ فیملی میں سب نے رکھی ہوتی ہیں، تو آپ فیملی کے اس کلچر کو آگے لے کے چلتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو، اپنے کلچر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں اگر کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں یہ تھا کہ پہلے آپ الیکشن جو ہے نا وہ فائنانس سیکٹری پہ لڑ رہے تھے، جی پھر یک دم ایک معجزہ اور یک دم لوگوں کو پتہ چلا نومینیشن پیپرز کے دوران کہ 5 منٹ پہلے آپ نے اپنے نومینیشن پیپر جمع کرا دیے، کہیں یہ آپ نے خواتین کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ نہیں نہیں، اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو زیادتی میرے ساتھ میں نے خود کی ہے، کہ میں نے اپنی ساری کمپین ہاں جو اتنی خرچہ کر کے پہنچ کے 30 شہروں کے اندر ہاں بالکل، پرسن ٹو پرسن مل کے کی ہے، وہ زیرو کر دی، زیرو سے پھر دوبارہ سٹارٹ لیا۔ اصل میں الیکشن صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑا جاتا، الیکشن لڑا جاتا ہے اپنے دوستوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے، ماشاءاللہ، اپنی محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر کسی الیکشن کی وجہ سے آپ جیت تو رہے ہیں، لیکن آپ کے دوستوں کے اندر ایک دیوار آ رہی ہے جو پتہ نہیں کب تک چلے گی، تو آپ کو اس دیوار کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے الیکشن جیتنے سے۔ چونکہ میں اور میرا جو دوسرا ساتھی جو اسی سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا، وہ ہم سیم کالج سے ہیں، گیلانی لاء کالج، ہاں ہاں، ایک مارننگ سے ہے، ایک ایوننگ سے ہے۔ اچھا، تو مارننگ کی جو وہ ایک کلاس تھی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جو ایوننگ کی میرے ساتھ کلاس تھی جو ڈسٹنس میں تھی وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جو باقی جو دوست تھے سیشن فیلوز وہ سارے پھنس گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس خانے کو خالی چھوڑ آئیں گے، ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کو ووٹ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان دونوں نے بٹھا کے کہا، سمجھایا تمام ینگ دوستوں نے کہ یار ایک سیٹ پہ لڑ لو، یہ مہربانی کرو، دوستوں کو آپس میں نہ لے کے آؤ۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب کس کو بلا مقابلہ بنایا جائے، کس کو کنٹیسٹ میں لے کے جایا جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بندہ آلریڈی لوز کر چکا ہے، اگر وہ دوبارہ لوز کر گیا تو اس کی تو پولیٹکس بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ رسک لیں کہ اگر آپ لوز کر جائیں تو دوبارہ ریپیٹ کر سکے، اس سے ریپیٹ نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا کہ جی سارے دوستوں کا فیصلہ ہے، تو ہم نے آمین کیا، اور الحمدللہ ہائی کورٹ کے اندر پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ 8 ڈیز کا یہ کمپین تھی میری، اور 8 ڈیز میں نے واضح مارجن کے ساتھ کم از کم کو تقریباً 1200 کی لیڈ کے ساتھ الحمدللہ میں نے یہ الیکشن نکالا۔ تو اس کا مطلب ہے 8 دن میں اگر آپ اتنی بڑی سیٹ حاصل کر چکے ہیں تو تھوڑا سا غرور آ گیا ہے؟ نہیں، غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جو غرور اور تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انسان کے اندر صرف عاجزی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے ہی شیطان بنا، اور فرعون جہاں پہ اس کو اسباب نظر آ رہے تھے کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے ایک قوم گزر کے گئی ہے، میں بھی گزر جاؤں گا، وہ اسباب نظر آنے کے باوجود غرق ہو گیا، اس کے پیچھے اس کا غرور تھا۔ تو آپ اپنے جو اپوننٹس ہیں جن سے آپ جیتے ہیں ہماری بہن سے، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی وہ میری بہن ہے، وہ آئیں بیٹھیں لائبریری کو استعمال کریں، نیکسٹ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہو سکتا ہے میں ان کا ساتھ دے دوں۔ ماشاءاللہ، تو آپ ماشاءاللہ دین اور مذہب کی بھی بڑی آگہی ہے آپ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے۔ آمین۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ہم جو رول آف لا چل رہا ہے، کیا انصاف مل رہا ہے؟ انصاف مل رہا ہے، اور ہم اس میں مزید بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلامی نظام کو، جی، اسلامی نظام انصاف جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی بیٹھا ہے، ایک آپ کی لیفٹ پہ کھڑے ہیں، ایک
رائٹ پہ کھڑے ہیں تو وہ دونوں سے بیک وقت پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تو بتا کیا مسئلہ ہے، تو بتا کیا مسئلہ ہے، اپنے گواہوں کا وہ خود کراس کوسچننگ کرتا ہے، اور ایک سیشن کے اندر ود ان ون سیشن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. جو ہمارا یہ موجودہ نظام ہے جس میں سی پی سی اور سی آر پی سی، پی پی سی 1860، یہ سی پی سی 1908، اس ٹائم کی تو اردو لکھی ہو نا تو آج وہ نہیں پڑھی جاتی. مطلب ابھی تک وہ 1947 میں ہی نہیں آئی جی قانون شہادت 1984 اور یہ ساری چیزیں جو جی یہ جو مسائل ہیں نا یہ جینوئن مسائل ہیں، ان کو بہتری کی بہت ضرورت ہے. آپ مطلب یہ کوشش کریں گے کہ اوپر یہ بات پہنچائیں کہ ہمارا جو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ مزید پورے کیے. بالکل بالکل. تو آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور عوام کے لیے؟ سب سے پہلے نوجوان وکلا کے لیے، کیونکہ میں خود نوجوان ہوں اور میرا تمام الیکشن بالکل بالکل آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا ہے. جو نوجوان وکلا تھے ہماری پوری ٹیم تھی، ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور پوری ہائی کورٹ اس چیز کی گواہ ہے کہ جتنا خوبصورت ہماری ٹیم نے کنٹیسٹ کیا، جس خوبصورت انداز سے ہر بندے نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور ایک بہت بڑے گروپ سے وہ کینڈیڈیٹ تھیں تو اس گروپ کا ایک نام ہے، تو اس سے ہمیں اتنی ریکارڈ لیڈ ملنا اور نوجوان سارے فیصلہ کرنے والے سارا کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نوجوان پوٹینشلی پازیٹیولی کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہو کر چلے تو وہ ہر کام کر سکتے ہیں. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتے. تو خود کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، خود کے اوپر اعتماد کر کے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے ایک اچھا لاہے عمل ہمیشہ بنائیں، پازیٹیو رہ کے چلے، اللہ تعالیٰ ضرور عزت دیتے. اور اپنے کوئی گولڈن ورڈز جو آپ کی زندگی کے تجربات میں مجھے اور دوستوں کو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ زندگی کے تجربات میں گولڈن ورڈز، خیر میں ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ میں گولڈن ورڈز کہہ سکوں، لیکن میں جو چند گزارشات ہیں وہ کر سکتا ہوں، ایسے ایک آدھ لائن میں سم اپ کرتا ہوں کہ بہتر وہ ہے، ویسے ایک حدیث کا مفہوم ہے، بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور جو پولیٹکس ہے اس کی بیس بھی یہی ہے، خیر الناس من ینفع الناس. جتنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوتے جائیں گے لوگ خود کہیں گے کہ یار اس کو آگے لے کے آؤ، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. These were the golden words from my dear Sardar brother. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے. In next video we will be coming with a great another personality. Till then, thank you very much. Thank you my dear brothers. دا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنی مونچھوں کا ذرا تھوڑا سا مجھے بھی گائیڈ کریں کہ یہ تناؤ کیسے اور بنے گا.